70,000 اضافی ووٹ لیے ایک سیٹ کے اوپر حرام کے ووٹ حاصل کر کے مسلط ہوئے ہیں. 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی اور وہ قوم کے اوپر مسلط ہو گئے. تمہارا چالان کون کرے گا؟ اور تمہیں لانے والوں کا چالان کون کرے گا؟ تمہیں مسلط کرنے والوں کا چالان کون کرے گا؟ یہ نظام کی تبدیلی کی تحریک نہ صرف ان کا چالان کرے گی بلکہ ان کو فکس کرے گی انشاءاللہ. بادشاہی نظام ہے کہ جس میں میراث پر پورے کا پورا سسٹم چلے گا، جس میں لوگوں کے اختیار ایک خاندان کے پاس آ جائیں گے، جس میں اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا اور غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کیا جائے گا. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. جس ٹیئر آف گورنمنٹ کو سب سے زیادہ با اختیار ہونا چاہیے وہ شہری حکومت یا بلدیاتی حکومت ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ کمزور کر کے یہ حکومتیں رکھتی ہیں اور نام نہاد جمہوریت کی بات کرتی ہیں. نہ اپنی پارٹی میں جمہوریت ہوتی ہے، نہ ہی لوکل باڈیز میں جمہوریت ہوتی ہے، نہ طلبہ یونین کے انتخاب کراتے ہیں. یہ اپنے ہی لوگوں سے بھی خوف زدہ، اپنے پولیٹیکل ورکر سے خوف زدہ ہوتے ہیں. جماعت اسلامی نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے وہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکرز کے دل کی آواز بھی ہے کہ جنہیں اگنور کیا جاتا ہے، جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے اپنی اپنی پارٹیوں میں. جماعت سب کی ترجمانی کر رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام میں باقاعدہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات کا نظام یہ فارم 47 والا نظام نہ ہو. یہ پری پول انجینئرنگ اور ڈیورنگ پول انجینئرنگ اور آفٹر پول انجینئرنگ اور پھر فارم 47، یہ اس کی بنیاد پر لوگوں کی سلیکشن نہ ہو بلکہ واقعی الیکشن ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفاف انتخاب متناسب نمائندگی پر ہو. متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الیکٹیبل کو، جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو اور سرمایہ کی طاقت سے اپنے حلقے بنانے والوں کو ووٹ نہ پڑے، بلکہ جنرلی جو جس پارٹی اور اس کے میسج کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی دیہات، دور دراز دیہات یا پہاڑ کا رہنے والا ہو یا سمندروں کے پاس ہو یا میدانوں میں رہنے والا ہو، شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، سب کو یہ موقع ملے کہ وہ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ضائع نہیں ہوگا. یہ متناسب نمائندگی ہوتی ہے کہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے اس تناسب سے اس کے نمائندے ہوں گے. اس سے آپ دولت اور سرمایہ اور طاقت اور الیکٹیبل اور جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی اور سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کو یرغمال بنانے کا عمل اس سیاست سے دور ہوگا. یہ نظام کی تبدیلی ہے، چہروں کی تبدیلی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس ریفارمز کی جائیں. ایک طرف تو یہ پولیس کا، تھانوں کا نظام یہ چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، عوام کو انصاف فراہم نہیں کرتا، امن فراہم نہیں کرتا. منشیات کے اڈے اگر چل رہے ہیں، اگر ڈرگز بک رہی ہیں اور اس میں ہمارے بچوں کو اور خاص طور پر تعلیمی اداروں کو ہدف بنا کر بچے اور بچیوں کے جسموں میں زہر انڈیلا جا رہا ہے، تو یہ کہاں ہے پولیس کا نظام جو پروٹیکشن فراہم کرے؟ اس لیے کہ یہ بندھا ہوا اور گندا ہوا نظام ہے جو اوپر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اگر کوئی پولیس میں اچھے ریسپیکٹیبل دیانتدار لوگ ہوتے بھی ہیں تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں. یہ نظام انہیں بے بس بنا دیتا ہے. اس پورے نظام کو بدلنا، یہ تھانوں کا اور کچہریوں کا نظام، یہ عدالتوں کا گلا سڑا نظام جس کو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اس عدالتوں سے، جہاں 24 لاکھ مقدمات پاکستان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہوں اور لوگوں کو انصاف نہ ملتا ہو، ان عدالتوں میں کون جا سکتا ہے غریب آدمی؟ جب 11 کروڑ 12 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، ان عدالتوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ کیسے جو ہے وہ اخراجات ان عدالتوں کے جو انصاف فراہم نہیں کرتی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس میں مکمل چینج کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ نعرہ کسی پارٹی، کسی فرد کے خلاف نہیں، اس نظام کے خلاف ہے جس کے کسٹوڈین چند لوگ بن کر اپنے مفادات اٹھاتے ہیں اور جو اس کے جنمن کسٹوڈین ہیں عوام، جن کا یہ ملک ہے، جن کا یہ اختیار ہے، ان کے اوپر شبخون مارتے ہیں. ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے بہت واضح طور پر اثر نو اس اجتماع عام کے ذریعے سے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس بدل دو نظام تحریک کو آگے لے کر چلیں گے. ظلم کی ہر شکل کے خلاف تحریک چلائیں گے. اس وقت یہ تحریک ہم نے پنجاب میں شروع کی بلدیاتی کالے قانون کے خلاف. میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہر جگہ کا مسئلہ ہے. آپ سندھ میں دیکھیں،
سارے اداروں پر قبضہ سندھ حکومت نے کیا ہوا ہے، اور نیچی سطح پر نہ کچرا اٹھانے کا، نہ پانی کی یا سیوریج کا نظام سنبھالنے کا، نہ، اور اس کی دیکھا دیکھی پنجاب میں بھی یہ کام شروع ہو گیا. یعنی ہر غلط کام کی نقل ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں مسابقت نہیں کرتے کسی کا بھی، اگر کوئی ایک آدھ ہے بھی تو. انہوں نے چالان مہنگے مہنگے شروع کیے، پنجاب حکومت نے بھی شروع کر دیے کہ لوٹ مار کا ایک طریقہ ہے، اور نوجوانوں کے اوپر بھاری بھاری جرمانے عائد کرو. بھئی آپ جو حکمران طبقہ ہے وہ نہ ٹیکس پراپر دیتا ہے، وہ مراد پوری حاصل کرتا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ ادائیگیاں کرتا نہیں ہے، اور لوگوں کو نچوڑتے چلے جاؤ صرف اس بنیاد پہ کہو کہ جناب یہ چالان، تو خلاف ورزی کرو گے تو چالان تو ہوگا، اور جو پوری جمہوریت کی خلاف ورزی کر کے تم مسلط ہو گئے تمہارا چالان کون کرے گا؟ 70,000 اضافی ووٹ لیے ایک سیٹ کے اوپر، حرام کے ووٹ حاصل کر کے مسلط ہوئے ہیں، 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی، اور وہ قوم کے اوپر مسلط ہو گئے، تمہارا چالان کون کرے گا؟ اور تمہیں لانے والوں کا چالان کون کرے گا؟ تمہیں مسلط کرنے والوں کا چالان کون کرے گا؟ یہ نظام کی تبدیلی کی تحریک نہ صرف ان کا چالان کرے گی بلکہ ان کو فکس کرے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ اس طرح نہیں چلے گا اب یہ نظام کہ آپ زبردستی طاقت کے ذریعے سے اور سازشوں کے ذریعے سے مسلط ہو جائیں. اس لیے یہ نظام کی تبدیلی کی تحریک یہ قوم کی امنگوں کی ترجمان، لیکن اس کے لیے جو چیلنج ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا. میں تمام کارکن جو یہاں موجود ہیں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں موجود ہیں، وہ تمام ممبرز جو 20 لاکھ کی تعداد میں ممبرشپ جن کی ہوئی ہے، اور وہ ہزاروں عوامی کمیٹیاں، تو ہم از سر نو ادا کر رہے ہیں کہ ہم 50,000 کمیٹیاں اور 50 لاکھ ممبرشپ کریں گے آئندہ ایک سال میں انشاءاللہ، اور اس عوامی طاقت کے ذریعے اللہ کی تائید اور نصرت کے ذریعے اس نظام کی تبدیلی کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور اس دوران ظلم کی جتنی شکلیں موجود ہیں اس کے خلاف لوکل بھی اور قومی سطح پر بھی تحریک چلائیں گے. ابھی تو ہم اس وقت بلدیات کے حوالے سے 21 تاریخ کو پورے پاکستان میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ دھرنے ہوں گے. حق عوام کا ہے جس کو چند لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم قوم کی آواز بنیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آئی پی پیز مافیا جس کے خلاف ہم نے تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں حکومت کو ہم نے مجبور کیا تھا کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس کریں، اور انہوں نے کسی حد تک تھوڑا بہت کام بھی کیا تھا، اور یہ مافیا اور ان کے سرپرست اگر سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ایک طرف رکھ دیا ہے تو ان کی بھول ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اس آئی پی پیز مافیا کے خلاف بھی ایک تاریخی تحریک چلائیں گے. اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرے، اور قوم کا جو پیسہ چند ہاتھوں میں جا رہا ہے ہزاروں ارب روپے، اس کو قوم کے اوپر لگانا شروع کرو. اس کے لیے آپ سب تو تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس تحریک کو بھی لے کر چلیں گے، اور متناسب نمائندگی کے لیے بھی، اور اسی طرح سے پولیس ریفارمز کے لیے بھی، اور گلڑ سڑے عدالتی نظام کے خلاف بھی، اور معیشت میں جس طرح یہ سود کی بالادستی ہے اس کے خلاف بھی. اس پوری تحریک کو انشاءاللہ جماعت اسلامی منظم کرے گی اور قوم کے لیے امید کا پیغام بنے گی. اور ساتھ ساتھ ہمارا بنو قابل زی کنیکٹ پروگرام بھی آگے بڑھے گا. یہ ایک مکمل ایجنڈا ہے جس کو لے کر انشاءاللہ جماعت اسلامی آگے بڑھے گی. اس لیے کہ اجتماع بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی، اجتماع کے مقاصد اور اس کے بعد جو ہماری اب ذمہ داری ہے وہ اہم ہے. اور اسی لیے یہ اپریسیشن تو آج ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تو مزید کوئی شیلڈ نہیں دینی ہمیں کسی کو.